ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس آگ میں سے نکل کر جو ایمان آیا ہے اقبال کا وہ بڑا پختہ ایمان تھا. پھر اس کی شاعری جو ہے وہ الہامی شاعری تھی. تو اقبال نے کہا مجھ پر تو شعر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں ترمیم نہیں کر سکتا، میں چاہوں یہ الفاظ بدل دوں میں نہیں کر سکتا. تو اچھی طرح جان لیجئے وحی مطلوع جو ہے وہ لفظاً بھی محفوظ، وہ شیطانی اور نفسانی آمیزش سے محفوظ، پھر اس کا ریکارڈ بھی محفوظ. وحی خفی لفظاً محفوظ نہیں تھی، خیال حضور کو دیا گیا، وہ اراد سے دیا گیا، وہ تفہیم سے دیا گیا، تحدیث سے دیا گیا، الہام سے دیا گیا یا خواب سے دیا گیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا عمرہ کر رہے، آپ نے کہا چلو مسلمانوں یہ تو خواب میں دیکھا تھا نا. حضرت ابراہیم نے 3 رات خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. کوئی وربل وحی نہیں آئی تھی، کوئی وحی جلی نہیں آئی تھی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جیسا باپ ایسا بیٹا، پتا پر پوت پتی پر گھوڑا. بیٹے نے کہا ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، بما تؤمر. آپ کا یہ خواب بھی وحی ہے، اور وہی نبی کی چونکہ یہ ہے خواب نبی کا ہے وہی ہے تو حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ گردن حاضر ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. بہرحال وہ علیحدہ واقعہ ہو جائے گا. تو یہ ہے وحی خفی. اس وحی خفی کے ذریعے سے تعلق جڑا ہے کہ تبیین ہو رہی ہے محمد کی زبان سے ہے اللہ کی. گفتہ او گفتہ اللہ بود. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسی لیے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کیا کہہ رہے ہیں اور اقبال کیا کہہ گیا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. عبداللہ کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے بعض حضرات کا اگر یہ خیال ہے کہ جو بات بھی حضور کہتے تھے وہی سے کہتے تھے وہ غلط ہے. حضور کا اپنا اجتہاد بھی ہوتا تھا. آپ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، انذار فرمائیے. آپ نے تدبیر اختیار کی، حضرت علی سے کہا کھانے کا اہتمام کرو، بنو ہاشم کو دعوت دو، کھانا کھلاؤ، اس کے بعد میں کھڑے ہو کر اپنی بات کروں گا. ایک تدبیر ہے. تدبیر امر میں آپ کا اپنی سوچ، آپ کا غور و فکر یہ بھی ہوتا تھا. لیکن یہ کہ اس تدبیر امر میں جو اجتہادی ہوتی تھی، اگر کوئی شے غلط ہو جاتی تھی اللہ ٹوک دیتا تھا. اگر نہیں کوئی شے پر ٹوکا گیا تو گویا کہ تقریر ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی. یہ تقریر کا لفظ 2 دفعہ میں بول چکا ہوں آپ کے سامنے. تقریر اللہ کے رسول کی، تقریر صحابی کی. اب میں تقریر کا تیسرا لفظ اللہ کی طرف سے کہ حضور کے جس اجتہاد پر قرآن مجید میں کوئی نفی نہیں آئی، اللہ نے نہیں روکا، اس کی تردید نہیں کی، وہ بھی گویا کہ تقریر ہے اللہ کی طرف سے. اسی لیے قرآن کو بھی تو حدیث کہا گیا ہے نا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد اور کون سی حدیث پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ نزل الحدیث احسن الحدیث کتابا موجل. اللہ تعالیٰ نے کتاب متشابہ احسن الحدیث نازل کی ہے. قرآن بھی حدیث ہے، یہ اللہ کی حدیث ہے. اور اللہ کی تقریر ہو جائے گی کیا؟ جہاں حضور نے کوئی اجتہاد کیا اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اس کی تردید نہیں ہوئی تو گویا کہ وہ تقریر ہے اللہ کی. باقی یہ فرمان ہے، باقی وحی جلی ہے، باقی وحی خفی ہے، باقی تقریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. کوئی اگر اقدام کیا گیا اس کی توثیق ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے گویا کہ تقریر ہو گئی. اس حوالے سے اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سنت کا جس کا کہ ایک بہت بڑا سورس ریٹن جو ریکارڈ ہے وہ حدیث ہے، اس کا سارا معاملہ جو ہے در حقیقت ان 2 آیتوں کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی تبیین بھی اللہ نے اپنے ذمے لی اور وہ آئی ہے حضور کے ذریعے سے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم. یہ کام آپ کا ہے. یہ جو تبیین قرآن کی محمد رسول اللہ نے کی ہے، اپنے قول سے کی ہے، اپنے فعل سے کی ہے. نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ نے اپنا جو عمل ہے اس کو پیش کیا ہے.
چاہے آپ نے اس کی وضاحت اپنے قول سے کی، چاہے اپنے عمل سے کی، اور چاہے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر ٹوکا نہیں، تقریر کے ذریعے سے کی، لیکن یہ ساری تبیین ہے در حقیقت اللہ کی۔ اب اس وحی خفی کے ضمن میں چونکہ یہ لوگ جو ہیں جو انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو تو مانتے، بات ان کی ہو رہی ہے، جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا اس سے اس وقت گفتگو ہماری نہیں ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں، غلام احمد پرویز تو مانتا ہے، اس نے قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں وحی جلی، وہ تو ہمیں معلوم ہے، وحی خفی کا کوئی ثبوت قرآن سے پیش کرو۔ وہ 3 ثبوت ذہن میں لے آئیے۔ بہت اہم واقعہ تھا کہ جب کہ قبلے کی تحویل ہوئی، حضور نے مدینے میں آ کر مسلمانوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ 16 مہینے نمازیں پڑھی گئیں بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، اصل قبلہ یہ ہے۔ حضور نے ادھر رخ کر دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو تشویش ہو گئی، بہت، ہمیں تو اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں نا، ان صحابہ کو تو اہمیت کا اندازہ تھا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو جو 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی وہ تو غلط قبلے کی طرف ہو گئی، وہ تو نمازیں ضائع ہو گئی، اور نماز تو اہم ترین رکن ہے ایمان کا، ایمان ضائع ہو گیا۔ اس قدر تشویش، اس قدر تشویش، اس قدر تشویش، اس کا تو آپ کو اندازہ ہوگا سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کتنی لمبی بحثیں آئی ہیں تحویل قبلہ کے اوپر۔ عام طور پر ہم تو پڑھتے ہوئے سوچتے کہ اس قدر وضاحت کی، تکرار کی، بار بار اعادہ کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں، جتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہودی جو ہے پہلے خوش ہوئے کہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، دے آر آور اون کیمپ فالوورز، ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، وہ تو خوش ہو گئے تھے۔ اب انہیں دیکھا انہوں نے تو قبلہ بدل لیا، معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی نئی شے ہے، اب ان کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسے نبی ہوئے جن کا قبلہ ہی معین نہیں، کبھی شمال میں کبھی جنوب میں۔ اور ظاہر بات ہے سارے اہل ایمان تو اتنا پختہ ایمان ابھی نہیں تھا، مہاجرین تو خیر تھے جو بڑی ہی تربیت کے بعد آئے تھے، لیکن انصار کے اکثر لوگ تو ابھی نو مسلم تھے، ان کے لیے یہ واقعتاً بڑا فتنہ بن گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، جس قبلے پر آپ پہلے تھے تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف، وہ ہم نے نہیں مقرر کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم امتحان لے لیں لوگوں کا کہ کون ہے وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون وہ ہیں جو اپنے آبائی عصبیتوں کی وجہ سے پیچھے مڑ جائیں گے۔ عربوں کے لیے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ، یوں سمجھیے یہ لفظ میں ان کی ذہنیت کو لیے بیان کر رہا ہوں، ان کا نیشنل مونیومنٹ تھا، قومی ایک یادگار، ابراہیم کی اولاد ہے، ابراہیم کا بنایا ہوا گھر۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ قبلہ جو ہے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، ان کی وہ قومی عصبیت جو ہے اس کا امتحان ہو گیا۔ ادھر رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف، لا محالہ۔ مدینے کو آپ سوچئے جغرافیائی اعتبار سے مکہ اس کے جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے، مکے کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی مکے کی طرف۔ یہ امتحان ہو گیا، آیا یہ محمد کا حکم مانتے ہیں یا اپنی آبائی عصبیتوں کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں؟ یہ ہم نے ٹیسٹ لیا تھا اہل عرب کا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، یہ جو قبلہ تھا وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا مگر اس لیے، قرآن میں تو کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اب نماز پڑھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کہیں نہیں ہے۔ یہ وَمَا جَعَلْنَا تو اللہ کہتا ہے ہم نے ٹھہرایا تھا، کہاں سے ٹھہرایا؟ اس کی کوئی دلیل قرآن میں تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وحی خفی ہے، وحی ایک خفی کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو حکم دیا، اور حضور نے یہ 16 مہینے مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور پڑھنے کا حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تاکہ ٹیسٹ ہو جائیں۔
اسی طریقے سے اگر کوئی یہودی حضور پر ایمان لے آئے تھے، اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا جب انہیں کہا گیا کعبے کی طرف رخ کرو، چونکہ یروشلم ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا، وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا جو ان کا ہیکل تھا وہ ان کا قبلہ تھا، لہذا اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا۔ دو طرفہ امتحان اللہ تعالیٰ نے تحویل